میں آج جو یہ جو بھاگتے پھرتے ہیں یہودیوں کے پاس جا جا کے انہیں کہتے پھرتے ہیں کہ اسی تواڈے نال ہاں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج جو کہتے پھرتے ہیں میں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ دے دے، یہ تو کہتے پھرتے ہیں ممکن ہے وہ غالب آ جائیں، ممکن ہے یہ غالب آ جائیں، تو نمازیں ادھر جا کے پڑھتے ہیں، سود کے پیسے ان سے لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے منافق اور سود پہ پیسے بھی لیتے تھے یہودیوں سے اور ان سے حساب بنا کے بھی رکھتے تھے۔ میرے دور کے منافق بھی یہی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، ادھر بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ہاں جی، اور ساتھ IMF کے پاس بھی جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات دیکھیں یار، آپ حیران ہوں گے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کو دیکھ کر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دور کا منافق جو ہے نا، وہ سامنے آ کے نہیں کہتا تھا کہ میں منافق ہوں، کہ میں یہودیوں کا خیر خواہ ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، اور جو ان کے دل کی بات تھی اسے رب تبارک و تعالیٰ نے قول باللسان کے ذریعے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے بھی ہوں گے زبان سے تو تنہائی میں کہتے ہوں گے کہ ہم جناب ہمیں تو ڈر رہا ہے بھی کہیں یہ نہ کوئی آفت آ پڑے تو کوئی مسئلہ بنے بعد میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے دور کا جو منافق ہے اس کی تو ویڈیو لیک ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرویو دیتے ہوئے، ان کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے جناب اسلام کا نام لینے والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا ہے، انہوں نے تو کہا ہے وہاں جا کے، ان کی تو ویڈیو موجود ہیں، ہم نے جناب آسیہ ملونہ ذلیلہ کو ہم نے جناب آپ کے کہنے پہ اسے رہا کیا ہے، یہاں تو بھی ویڈیو لیک ہو چکی ہے یا نہیں؟ لیکن افسوسناک بات یہ ہے وہاں پہ منافقوں نے خفیہ طور پہ کہا تھا، اور رب تعالیٰ نے حبیب پر قرآن نازل کیا، محبوب کے صحابہ سارے چکنے ہو گئے، سارے طرف ہو گئے، منافقوں کو چھوڑ دیا، منافقوں کو اٹھا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے میرے دور کا منافق چٹا ننگا کافر کے ساتھ کھڑا ہے، چٹا ننگا یہودی کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن باوجود اس کے یہاں کے عاشق رسول سمجھ نہیں رہے، یہاں کے عاشقوں کو پتہ نہیں چل رہا یا یہ منافق ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، بتایا جائے بھائی یہ یہودیوں کا غلام ہے لیکن نہیں مانتے۔